جب دیا تو مروب کر دیا اور لیا تو محروم کر دیا. مجھے لگ رہا ہے آپ شاید کامنٹس دیکھ کے گھبرا رہے ہیں, اس لیے میں کامنٹس نہیں کر رہا, کامنٹس دیکھ ہی نہیں رہا. نہیں کامنٹس دیکھ کے نہیں, بس میں اس میں بچوں کو میں نیچے والی بینچ کو ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں نا, کہیں گے سارا ہی ہم پہ ڈال دیا شیخ صاحب نے. نہیں, پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہے تو اس کے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر رحمان کے ماننے والے کے گھر میں شیطان ہوا ہے تو پھر آزمائش ہے اس کی, پھر اس پہ کوئی ملامت تھوڑی ہے کہ بھائی اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے سارے وہ حقوق پورے کیے جو اس کی پرورش کے اندر مجھے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا, اس کے بعد میرے نصیب میں ایک نیک اولاد نہیں لکھی ہوئی, میں اس پہ صبر کرتا ہوں. اگر یوسف علیہ السلام کا چھننا یعقوب علیہ السلام کی ساری نصیحتوں کے بعد بھی ان کے نصیب میں لکھا تھا تو انہوں نے صبر کیا تھا, آنکھیں چلی گئی, لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بادشاہ بن کے آیا بیٹا پھر. اللہ پھر اگر آپ ٹھیک ہے, وہ حدیث میں آتا ہے نا, نیک اولاد فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کو, اس کی نیک باپ فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کو بھی فائدے ہوتے ہیں. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ پہلی سٹارٹ یہاں سے ہوگی میں نے ٹھیک کرنا ہے نا, میں نے دیکھنا ہے. آپ نے موبائل پکڑائے ہوئے ہاتھ میں بچوں کے, ایکسپوجر اس کو یہاں سے انٹارکٹیکا کا ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, بچہ فطرت اسلام پہ پیدا کیا تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ سے, اس کے پیٹ میں اس کے دل میں, اس کے سینے میں کوئی علم ہی نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ہم نے اسے آنکھ کان دل دیا, کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ وہ علم کو اینالائز کر کے ایک پراپر عمل پروڈیوس کرے. آپ نے اس کی انسٹیٹیوشنل تربیت تھی جو آپ تھے پہلے گھر میں, آپ نے خیال نہیں رکھا, کھل کے سب کچھ دے دیا. جب دیا تو کھل کے دیا, جب لیا تو ایسا لیا کہ محروم کر دیا. جب دیا تو مروب کر دیا اور لیا تو محروم کر دیا. بیچ میں بیلنس کیوں نہیں رکھا؟ روز جیسے جیسے بچہ گرو کر رہا تھا, ہر بچے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ایوالو کرنا ہے, پھر اس کو کمال تک پہنچانا ہے, پھر دوسرے بچے کے لیے ایوالو کرنا ہے. تو یہی تو جہاد ہے پیرنٹس کا, کہ جس کے بعد ان کو وجعلنا للمتقین اماما, امت کی امامت والے بچے ملتے ہیں آگے سے. لیکن آپ نے تو ماسیاں رکھ لی ہیں, آپ نے تو میڈز رکھ لی ہیں, ماسیاں رکھ لیں, ٹھیک ہے ہیلپ کرنے کے لیے اچھی, آپ نے موبائل فون ہاتھ میں دیے ہیں, اب اس کا ایکسپوجر ہو گیا ہے خیر اور شر کا بہت ڈراسٹک لیول کا. آپ خود اب ان زبانوں کو جانتے نہیں ہیں جو وہ پڑھ رہا ہے, آپ ان معاملات کو جانتے نہیں ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے, آپ ان ایولز سے اویئر نہیں ہیں جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے, آپ ان خیر کو جانتے, آپ اس سپریمیسی کو ایکسپلور ہی نہیں کر رہے جو وہ دیکھ رہا ہے. تو ہر انسان کی فطرت کے اندر تو نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک شیطانی چیز ہوتی ہے جو آ جاتی ہے, حب العلو. ہر بچے کو, ہر انسان کو اپنے سے اوپر کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے میں مزہ آتا ہے. لوگوں کو علماء کی اتھارٹی چیلنج کرنے کا مزہ آتا ہے, تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنی دکان کھول لی آج. کچھ لوگوں کو حکومت کو چیلنج کرنے کا مزہ آتا ہے, تو انہوں نے کسی نے بندوقیں اٹھا لی ہیں, کسی نے حکومت کے خلاف چیلنج کرنے کے. کچھ کو ہر اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا ایک اپنا نشہ ہے. کسی کو انٹلیکچوئلز کو چیلنج کرنے کا آتا ہے, انہوں نے استادوں کے خلاف کلاسوں کے اندر بدماشیاں شروع کی. ماں باپ کو بھی چیلنج کرنے کا نشہ ہے معاشرے کے اندر. کیوں بھائی؟ ابھی میں اس شعر کو تو گراؤں میں, تو جب اس کو انفارمیشن مل رہی ہوگی اور معاشرے کے اندر وہ میں نے کہا ہے نا وہ بنیادی کاسمیٹسزم ہے, تو ہر انسان کی نفس چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں ڈومیننس کلیم کروں, میں اپنا تکبر کلیم کروں, میں اپنا وڈوپن میں اسٹیبلش کراؤں, میں اپنا بڑا پن اسٹیبلش کراؤں, جس سے میں آئیڈینٹیفائی ہوں گا اور ریکگنائز ہو جاؤں گا, سیلف ایکچولائز ہو جاؤں گا. اسپرچل آگمنٹیشن تو میٹر ہی نہیں کرتی نا بھائی جان. آگمنٹیشن تو میٹر کرتی ہے کہ میں بس نمایاں ہو جاؤں کسی طریقے سے. تو سب سے زیادہ نمایاں میں خاندان میں ہو جاتا ہوں اپنے ماں باپ کے اوپر بھی, یا اپنے بھائیوں کے اوپر بھی. تو ماں باپ پہ اگر نہیں نکل سکتا تو بھائیوں پہ نکلتا ہے یا بہنوں پہ نکلتا ہے. کیوں؟ ان کے بیس کیا تھی؟ ایکسپوجر بڑا ہو گیا. اب اگر آپ نے ایکسپوجر بچے کا بڑھایا ہے, ایکسپوجر بڑھے گا تو لیڈر بھی بڑا بنے گا نا. تو اس کے ایکسپوجر کے بڑے ہونے کے ساتھ آپ کا ایکسپوجر ایوالو ہونے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل ضرورت ہے, انہیں گیپ پڑ جائے. آپ کو پیرنٹنگ کی ٹریننگز نہیں چاہیے تھی, آپ کو ورک شاپس نہیں چاہیے تھی, آپ کو پیرنٹنگ کے اصول نہیں سیکھنے چاہیے تھے, آپ اپنے بڑوں سے سیکھ لیتے. آپ بتائیں جی آپ نے ہمیں کیسے رول کیا؟ آپ خود بھی نہیں سیکھ رہے اور آپ نے ایسے کھلم کھلا چھوڑ دیا. سر میں چھوٹی سی بات کروں گا عادل صاحب, آپ کو بھی پتا ہوگا, میں نے
مطلب انسان کو اچھا لگتا ہے. میں نے جانوروں کے ساتھ بہت وقت لگایا اور بالکل آپ کا میں شوق بھی رکھتا ہوں بہت سے. ادھر تو آپ اپنے گھر میں کسی جانور کو رکھ کے اس کو اٹینڈ نہ کریں تو 4 دن کے بعد وہ پاگل ہو جاتا ہے سر, اس کو اس کی پلیس پہ لانے کے لیے یا اس کو جہاں تک پہنچانے کے لیے. ابھی کچھ ہرن کا مجھے شوق پڑا تھا تو وہ تو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کریں تو ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. مجھے ہرنوں کا میرا سب سے بڑا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ ان کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں, ان کے دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں, علاقے سے دوسری جگہ علاقہ بدل رہے ہیں, آپ نے بچوں کو اٹینڈ نہیں کرنا کیونکہ سارے پھول ایک جیسے تو ہوتے نہیں, کچھ سخت ہڈی کے ہوں گے, کچھ نرم. کس کا کام تھا ایوالو ہونا, پڑے گا. کس کا کام ہے اس کے لیول کو دیکھنا. اچھا وہ پاگل کو اگر کوئی چیز آ بھی گئی ہے, جو اس ناداں بے وقوف کو کوئی چیز سمجھ بھی آ گئی ہے جو اس کے پے گریڈ سے اوپر تھی یا اس کے لیول سے اوپر, کس کا کام تھا منوانا کہ ٹھیک ہے تو نے یہ چیز کانکر کر لیا ہے لیکن تو کلیات میں ایک جز کی وجہ سے مجھ سے بڑا نہیں ہے, ابھی تو پہنچا نہیں ہے وہاں تک. میں تیری ترقی کا دشمن نہیں ہوں بیٹا, لیکن میرے پہ ذمہ داری ہے تجھے وہاں تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ میرے پہ ایک دینی ذمہ داری ہے کہ میں نے تجھے دین بھی سکھانا ہے اور میں نے تجھے دنیا سے بھی جنگ سکھانے ہوں کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا تو میرے دل کی ٹکڑی ہے. لیکن وہ سننا نہیں چاہتا, وہ تو غلط ثابت کرنا چاہتا وہ صاحب کیونکہ بےڈھنگا پن ہے نا. اب اگر شروع سے ایک معیار رکھا جاتا تو ایک بیس لائن آ رہی ہوتی نا سننے والی, سننا ہے فائدہ ہے سننا. کس نے ٹائم لگانا ہوتا ہے, کس نے ایگزامپلیفائز کرنی ہوتی ہے. آج سکولنگ سسٹم دیکھ لیں آپ, خاندان کی بربادی کا سب سے بڑا جملہ جا رہا ہے آج آپ کے یہاں. بڑی بڑی تحریکیں آپ کے خلاف کھڑی ہوئی. سکول ہیں, پیرنٹس جہاں پہلے ہیں, دوسرا تعلیمی ادارہ ہے. سب سے بڑے خاندان کی بربادی کی بنیاد یہ آج کا تعلیمی نظام. آپ اسے ڈس ایگری کریں, کتابی باتوں کے اندر, کتابی باتوں سے خاندان تھوڑی بنتے ہیں. خاندان تو بڑھتے ہیں جب اساتذہ بٹھائے جاتے ہیں جو رہبر تھے. کیسے اسکول کیسے اس خاندانی نظام کے خلاف ہے؟ خلاف نہیں ہے, جس طرح اچھی چیزیں تو آ رہی ہیں, فلٹر نہیں کرتا نا, وہ پریکٹسز نہیں کرائی جاتی, انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جو مین فیکٹرز ہیں جس سے خاندان ٹوٹتے ہیں وہ بنیاد رکھنا, وہ بنیاد سمجھانا. ہاں اب یہ جو سکولنگ سسٹم کے اندر چیز ہے کہ پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں, بچے کے ساتھ کوریلیٹ کرنے کرتے ہیں, کچھ اچھے سکولز ہیں یہ کرتے ہیں. لیکن بھائی جان آپ یہ دیکھ لیں وہ تصورات جس سے آزادی کے نام کے اوپر بچہ ہر لوک سے آزادی چاہتا ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے بات؟ سسٹم سے, اسی سکولوں کے سسٹم سے آ رہی ہے. آپ بچے کو تعلیم یافتہ ہونا کا سکھائیں, آسمانوں پہ چڑھنا سکھائیں, سمندروں کی گہرائیوں پہ موٹیویٹ کریں آپ ان کو. کون سے ایک فریم ورک کے اندر, فریم ورک سب سے پہلے مروبی آپ کے یہ ماڈرن سکولز ہیں کہ فریم ورک مغربی ہونا چاہیے, فریم ورک ویسٹرن ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں مائکروز ویسٹرن ہو سکتے ہیں, میکرو کبھی ویسٹرن نہیں ہو سکتا. میکرو ہمیشہ اسلامک رہے گا اور ہمارے انڈیا پاکستان بر صغیر کا رہے گا کیونکہ ہمارا کلچر ہے یہاں کا. اس میں تو ہم عربوں کو بھی شاید اڈاپٹ نہیں کر سکتے. یہ ہماری ایک اپنی پہچان بھی تو کھڑی ہوئی ہے نا جس کے تھرو ہم پہچانے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو زیادہ پڑھاتے بھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر زیادہ پڑھا دیں گے تو وہ شوہر کی عزت نہیں کرے گی. نہیں, اگر آپ ایک عورت کی تعلیم کے خلاف, جو خلاف ہے وہ جاہل انسان ہے. عورت کا تعلیم یافتہ ہونا مرد کی تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ خاندان کو قائم کرنے کے اندر عورت کا 10 سال ہاتھ ہوتا ہے.